السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا، اپنی اردو کی بک اوپن کریں، پیج نمبر 7، حجر اسود کی کہانی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر حجر اسود کی کہانی، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس کی ریڈنگ، اس کے ورڈز میننگ اور اس کی بیک ایکسرسائز کریں گے۔ اپنی بک اوپن کر لیں بیٹا، میں ریڈنگ کرتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ غور سے سنیں۔ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھا لگے گا، بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، آپ کو بہت اچھی معلومات ملیں گی اس میں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کو انڈرلائن بھی کریں اور اس کا میننگ سنیں، بیٹے۔ فرزند مین بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتا ہے بنانے کا کام شروع کیا، تو اللہ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا، یعنی لگایا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی چومتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک یعنی ان کے قریب مقدس یعنی پاک ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر کون ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا نبی۔ پیغام لانے والا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے، حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، شدید یعنی بہت زیادہ۔ تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید یعنی بہت نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط یعنی پکی بنوائیں اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی، یعنی لگانے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، یعنی احترام کے قابل تھا، عزت کے قابل تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت یعنی یہ نیکی صرف اسی کو ملے۔ خدشہ یعنی ڈر تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخر کار مکہ کے چند جہاں دیدہ ہوتا ہے بزرگ، تجربہ کار بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا، یعنی لگائے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 35 برس تھی، برس مین سال، اور آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ نبوت یعنی پیغمبری، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے۔ قائل مین مانتے تھے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سویرے آمد یعنی آنے سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی یعنی اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت یعنی ان کی دانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔
تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین ہوتے ہیں زیارت کرنے والے، اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس چیپٹر کے بیٹا یہ دیکھیں، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اور لوگ اس کو چومنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے خاص الفاظ دیکھیں: فرزند، تنصیب، طواف، پیغمبر، نبوت، سعادت، قبائل، جہدیدہ، نمائندہ، حکمت، زائرین اور خوش اسلوبی۔ بیٹا ان الفاظ کی آپ املا لکھیں، ریڈی کریں اور املا بھی لکھیں تاکہ آپ کو یہ لفظ لکھنے آ جائے، پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ اس کے سوالات کے جوابات کرتے ہیں، مشقی ایکسرسائز۔ ٹھیک ہے بیٹا، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جانے کا خدشہ تھا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ کے ساتھ تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اب ہے خالی جگہ پر کرنی۔ اب ہم خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو ورڈز بھی دیے گئے ہیں۔ حجر اسود ہر قبیلے کے لیے قابل احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک نمائندہ لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے سینٹینس، یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، طواف، مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ چادر، میرے پاس ایک بڑی چادر ہے۔ صحن، میرے گھر کا صحن بہت بڑا ہے۔ دیوار، میں نے دیوار پر پینٹنگ کی یا ڈیزائن کچھ بنایا۔ جنت، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 4 ہے، ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت اور آتش کا آگ۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ لڑائی کا کیا ہے؟ لڑائی کا ہم کیا لکھیں گے؟ جنگ۔ لڑائی کا کیا لکھیں گے؟ جنگ۔ احترام کا عزت۔ خدشہ، اندیشہ یا پھر خطرہ۔ مضبوط، پکا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گئے ہمارے ورڈز میننگ۔ یہاں ہے 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے حجر اسود۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ پر پر کیجیے۔ ابھی ہم نے چیپٹر پڑھا تو خانہ کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے؟ کعبہ، دستے مبارک، حجۃ الوداع، قابل احترام۔ ابھی ہم نے چیپٹر پڑھا تو ساری چیزیں میں خود بخود آ جائیں گی۔ خوش اسلوبی، صحن کعبہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا۔ سوال نمبر 6 ہے، لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درج الفاظ کو آپ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں۔ آپ دیکھیں میں نے اوپر نمبرنگ کی ہے۔ سب سے نمبر 1 پہ چ آیا ہوا ہے، چادر۔ نمبر 2 پہ حج۔ نمبر 3 پہ رسول۔ نمبر 4 پہ عمرہ۔ نمبر 5 پہ فرشتہ اور نمبر 6 پہ کعبہ۔ اگر آپ کو اس طریقے سے ذہن میں نہ آئے تو آپ حروف تہجی پوری لکھ لیں، یعنی الف بے پہ، اور پھر ان لفظ کو دیکھیں کہ کون سا لفظ پہلے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہماری اس چیپٹر کی ایکسرسائز بھی ہو گئی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔